الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزل على محمد وهو الحق. معزز آمین حضرات، دیگر مذاہبات سے آنے والے غیر مسلمان بھائیوں، ہم مصر سے آئے ہوئے اپنے مہمانوں کو اہلا و سہلا مرحبا یا شیخ القرہ مصر کل میاں میاں احسنتا واجملتا کل اخوان المسلمون. میں اپنی اس انتظامیہ کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اس گئے گزرے دور میں لوگوں کو قرآن کی لذتوں سے کانوں کو خوش کرنے کے لیے جس کان میں قرآن کی لذت بھری آواز قرآن کرام نے آپ کے سینوں تک پہنچائی. جو آیت کریمہ میں پڑھی ہے، آپ نے قرآن سنا ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا نزل علی محمد وهو الحق، جو مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا اس کو حق کہتے ہیں، اس کا نام قرآن ہے. قرآن حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے اور یہ قرآن عزت والی کتاب. میں جب اشارہ کروں تو آپ کی سبحان اللہ اتنی زور سے آواز گونجے، سینے ٹھنڈ پہ جے، منہ وچ کھنڈ پہ جے، منکر قرآن نو پھنڈ پہ جے. آج جتنے دوست بیٹھے ہیں ذرا دوبارہ جب میں آواز اشارہ کروں تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے. جتنے یہ چند مکھن ملائی آئے ہیں نا، اب قرآن سے محبت کریں نا. ہاں جی، جتنے یہ سارے چند ہیں نا، آج قرآن مجید سے محبت ہو ہمارے ملک کو تو یہ اسلامیات کو لازمی قرار دیں. مگر آج دیکھ لیں بیٹا، بیٹھ جے نیچے بیٹھ جے. ہم نے مسلمانوں نے ادھر بزم سجائی قرآن کی، مگر یہ سکولوں میں ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اسلامیات اختیاری مضمون ہے، آپ پڑھو نہ پڑھو کوئی بات نہیں. ہم کدھر سے مسلمان ہیں؟ ذرا بتائیں نا، گن کے اپنے اندر ذرا انگلیوں پہ گنے کہ جس قوم کی بنیاد اسلام پہ ہو اور وہ قرآن کو اور اسلامیات کو اختیاری سمجھے اور انگلش کو لازمی سمجھے. میں بنیادی مسلمان اس کو مانتا ہوں جو اپنے بچے کو گود میں سکھائے کہ قرآن لازمی ہے، حدیث لازمی ہے، دنیا کی تعلیم اختیاری ہے. میں لکھ کے دیتا ہوں، دنیا کی تعلیم لے بھی لو، بھوکے مرو گے. 16 سال بندہ پڑھتا رہے، پھر جناب بی اے کرے، ایم اے کرے، پھر ڈگری لائے، مگر نوکری نہیں ملتی. دوسرے ملک میں نوکری کرنے کے لیے تمہیں جانا پڑتا ہے. مگر قرآن کا قاری ابھی مکمل قرآن نہیں پڑھا ہوتا تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے روٹیاں لے کر لوگ چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن کا قاری بن رہا ہے. ایک علم فنون ہوتا ہے، ایک علم نور ہوتا ہے. علم فنون فن سکھاتا ہے. علم فنون انسان کو دنیا کا رزق کمانے کے لیے پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. مگر لکھ لیں، یہ جو علم نور قرآن کا علم ہے یہ فن نہیں ہے، یہ دنیا میں کام سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، رزق کمانے کے لیے نہیں. یہ علم نور زمین سے اٹھا کے عرش عظیم کے مالک کی پہچان کرانے والا علم ہے. ہم اپنے بچوں کو صبح اٹھ کے یہ نہیں کہتے. میرے نبی کریم نے فرمایا کملی والیا سونیا محبوبا، یہ لائٹ بند کر پائے کہ بچے لائٹ نہیں کر. اے قرآن نورانی شیشہ ستائی جنت جاوے.
दोबारा कुरान की शान पढ़ूं तो बस सुभान अल्लाह से पूरा मजमा गूंजे। हाँ जी, आवाज इंज चुकनी है जिवें मरियम ने शटर नहीं चुके, दुकाना ढातियां ने, सारे पढ़ लो जरा मजमा है। हाँ जी, जे मजमे च बोलोगे तो मैं बोलांगा हाँ मैं बहुत दूर का सफर किया है और तुहाडे कोलों मैं मौत देख के इत्थे पहुंचिया ट्रालियां वाले, अल्लाह माफ करे बल्ब भी नहीं लाउंदे कि भी 4-6 फुट का खाली ट्रैक्टर नहीं और नाल आतम बो भी आ रहा है। ये पुलिस वाले भाइयों को, ट्रैफिक वार्डन को मैं पैगाम देता हूं कि प्लीज आप ये ट्राली वालों को समझाएं कि घर से ट्राली निकाले, जहां हवेली से ट्राली निकाले तो साइडों पे बल्ब लगाए। एक माँ का बच्चा अगर चले गया है ट्राली की वजह से तो क़यामत तक उसका जवाब वो ट्राली वाले और ट्रैफिक वार्डन ने देना है कि आपने रोड पे ट्राली को निकलने क्यों दिया था इस तरह। इसलिए जितने मेरे चन्न मक्खन मलाई ट्रैफिक वार्डन के चन्न मैं सबको पैगाम दूंगा, जितने ये मेरे चन्न आए खुदा वास्ते ना ट्रालियां वालियां नु बल्ब लगवाओ कि जनाब इन्हें इन्ना खलार कीता होंदा वे ते आने वाला बंदा समझदा कि कल्ला कोई ना ब्या लाओ। गाड़ी आ रही है मेरे तवज्जो मेरे वाल, जितने मुसलमान बैठे हैं मैं सभी को पैगाम देता आप भी इंसानियत की जान बचाएं। किसी की माँ का एक बेटा हो वो मोटरसाइकिल पे आ रहा हो, कार पे आ रहा हो और जनाब ट्राली में लग जाए, मुझे बताओ सारा खानदान बर्बाद, माँ ने सारी जिंदगी रोना है, ट्राली वाले ने अपनी मंजिल से भाग जाना है और ट्राली वहां खड़ी रह जानी है। अगले दिन कोई और ट्राली लेने आ जाएगा, पुलिस अदालत से उसको सुपुर्दारी दे देगी, माँ को लाल नहीं मिलना, माँ को बच्चा नहीं मिलना। इस वास्ते मुसलमान भाइयों, इमाम अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, ये जिम्मेदार लोग बैठे हैं, आप गन्ने का कारोबार करते करें मगर खुदा राव लोगों की जानों से ना खेले, लोगों के बच्चों की जानों से ना खेले। नासिर मदनी पैगाम देता रहता है पूरे मुल्क में, खास करके ट्रैफिक वार्डन सीटीओ फैसलाबाद से मैं अपील करता हूँ कि ये नाजी गन्ने का इलाका है, जड़ावाला शुगर मिल इधर पास है, तो खुदा के लिए नाजी तांदलिया वाला और सत्याना बंगला और खास करके मक्कुआना से जड़ावाला, उधर से बोर कुंडा से जड़ावाला की तरफ जितने ट्रैफिक वार्डन ये नाजी ननकाना साहब के, और इधर इनको चाहिए इबादत समय के यहाँ नौकरी करें, ट्राली वालों से साथ बात ना करें, उनको कहें नो कंप्रोमाइज। खुदा के लिए आप बच्चों को तवज्जो बनाने इधर मेरी तरफ, यानी जितना ये मजमा है इन सबको बीच में लाओ और मैं आप सब दोस्तों की मौजूदगी में ये पैगाम देना चाहता हूँ हुकूमत को कि खुदा के लिए अपने बच्चों के लिए अपनी कौम के लिए इनको पाबंद करें कि ये साइडों पे बल्ब लगाए। पहले दौर च गड्डां चलदियां सी, उन्हां गड्डां दे थल्ले वो अनपढ़ बाबे भी लालटना लैके चलदे हुंदे सी कि जनाब पिछले आने वाले नूं पता लगे कि अगे गड्ड जा रही है, ऊंठां वाले थल्ले लालटना लांदे सी कि पता लगे कि ऊंट जा रही है। आज 2025 मॉडल 16 प्रो मैक्स मॉडल ट्रैक्टर ते बैठा हुंदा है मोबाइल लैके, अल्लाह मेरी तौबा, ते जनाब हाथ च 16 प्रो मैक्स मॉडल टेक्नोलॉजी है और कन्ना नूं टूटियां ठोकियां ने ते व्हाट इज दिस एक्सक्यूज मी डिलीट फॉरवर्ड और जनाब अक्सीना दी रिमूव, ये सारी चीजें हैं। ये ट्रैक्टर चलाने वाले को पता है, वो टच मोबाइल रख के उसको पता नहीं दाएं बाएं मैंने बल्ब लटकाने हैं ताकि किसी का नुकसान ना हो। तो जो इनको सभी में बीच में लाना है, ये सारे जितने चाहने हाथ खड़े करके बोले ये जो हमने हुकूमत को पैगाम दिया है, आप ट्रैफिक वार्डन भाइयों को ये पैगाम देने के लिए मेरे साथ हैं। पैगाम दे आपसे अपील है कि ये बल्ब लगा के निकले, अपनी अकल से काम ले, किसी का घर ना उजाड़े, किसी मुसाफिर की जान ना ले। एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। कुरान तेरा भी खैर खा, कुरान मेरा भी खैर खा, कुरान बच्चों का खैर खा, कुरान बूढ़ों का खैर खा, कुरान इज्जत का खाना की खैर खा, कुरान तेरी मेरी शान का खैर खा। कुरान पूरी दुनिया के लिए हदायत की किताब है। खुदा के लिए इस कुरान को पढ़ो, मानो और इस पे अमल भी करो। कुरान कहता है जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई है। मैं सभी से नज़ीर को रखूंगा कि आप सफर करें, दाएं बाएं देख के गाड़ी का टर्न लिया करें और मोटरसाइकिल से रक्शे वाले अरे कार कह के आते ने कि मेरा मुंह देख लो दोबारा मैं नहीं देखूंगा। ये दाएं बाएं
بیٹھے کہتے ادھا ہی جتنا میں کیا ہوتا ہے اللہ جانتا میرے چاند نے جتنے ایمان والے آئے نہیں سنیے ذرا دھیان اپنے بچیاں قرآن لازمی تعلیم دلاؤ حدیث لازمی تعلیم دلاؤ اپنے بچیاں نہ بیالا دین دی علم نہ بیالا سکھاؤ بچے نکے نکے نہیں انہوں حدیثاں یاد کراؤ ان الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین اپنے بچیاں حدیث نہ دی یاد کراؤ ترکتو فیکم امرینی لن تذلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ اپنے نبی دیاں حدیثاں یاد کراؤ قرآن یاد کراؤ آؤ لوگوں قرآن کیویں ملے آئے لفظ بڑا وڈا ہے عرض کرنا عادت بناؤ میرے نبی نے فرمایا جڑا بابا اپنے گھر چ اپنی عادت نہیں بناتا صبح اٹھ کے اپنی بیوی نو اپنے بچیاں نو اپنے پوتیاں نو اپنی نواں نو یہ نہیں کہتا اٹھ کے نماز پڑھو قرآن پڑھو اللہ دے نبی فرماندے نہیں تین قسم دے بندے انہاں دی اللہ دعا قبول نہیں کردا انہاں چ پہلا بندہ ہوئے جڑا صبح اٹھ کے اپنی بیوی بچیاں نو اپنے چن مکھنا نو یہ نہیں کہتا اٹھ کے نماز پڑھو اللہ دے نبی فرماندے نہیں اللہ ساری زندگی اس بدبخت دی دعا ہی قبول نہیں کرتا جو صبح اٹھ کے بچوں کو یہ نہیں کہتا قرآن پڑھو نماز پڑھو آج کتنے لوگ کہتے ہیں کہ اٹھ کے قرآن پڑھو نماز پڑھو صرف گلی باتی ساری رات اساں قرآن سنے میں مستاں والے اندے کے ہاتھ جوڑاں گا مستاں نو خالی مارتا شمیل باقولا آتا جے جو تھے مغرب والے 3 نہتا عشاء والے 3 نہتا فجر والے 5-7 نہتا چلو جی السلام علیکم قرآن سن لے آئی اور بیمار پاپے وقت پاؤندے نہیں اے جی نبی پاک نے فرمایا کاری جی پیچھے بیمار ہوندے نے بڈھے ہوندے میں کہ بیمار بڈھے کھلو کے نہیں نبی قرآن سن دے کرسیاں تے بیندے نہیں قرآن کننا نہ سنی دائی یہ رواج ختم کرو مستوں سے کہ جناب کاری صاحب صرف 3 نیتاں سناؤنیاں جے تے جناب نماز ہلکی پڑھاونی ہے انہاں واسطے جڑے کھلو کے نماز بڈھے پڑھتے نے اج تے گھراں چ نہیں مسجداں چ کرسیاں لگ گئیاں میں بڈھیاں نو کہاں گا تسی بیمار جے قرآن سنیا کرو اے بازو ٹنگ کے وضو کر کے گھروں نکل کے کام چھڑ کے مسجد تے آنا پھر بھی قرآن نہیں سننا تے سننا کتھے جے تیرے کول جناب گانے سنن واسطے ٹائم ٹرالیاں تے گانے سنن واسطے ٹائم مہندیاں تے مجرے کرن واسطے ٹائم قوالی نائٹ تے تیرے کول پروگرام کران واسطے ٹائم انہاں نو پیسہ دین واسطے تیرے کول ٹائم تیرے کان تھک دے نہیں میوزک سنن واسطے تیرے کول ٹائم کنجر خانہ کرن واسطے تیرے کول ٹائم خسرے نچاؤن واسطے تیرے کول ٹائم با مسلماناں بڑا تو عاشق رسول سڑکاں بلا کرنا ہے اے جی میں قرآن دی عزت واسطے میں نبی پاک دی شان واسطے میں دی سڑکاں بلا کراں گا تیری مسجد چ مغرب عشاء تے فجر چ کنے رکوع پڑھے جاندے نے کیا تیری قرآن دا محبت میں کاری حضرات تکے کہاں گا لوکاں دی برین وش کر دے جے کہ جناب مصر سے کاری آئے ہیں ایتھے بیٹھ کے قرآن سنو 3 گھنٹے ایتھے کاری مصر دے سنا لے جے اوتھے نماز چ ایک رکوع سناون واسطے تسی انہاں دی برین واش نہیں کر سکتے آج لمحہ فکریہ مسجدوں کے اماموں کے لیے مسجدوں کی خطیبان کرنے کے لیے مسجدوں کی انتظامیہ کے لیے یہ بلڈنگیں کھڑی کی ہیں صرف مساجد کہتے جی مسجد نبی میں بھی تو مکسر ہوتی ہے وہاں تو لاکھوں دنیا ہوتی ہے نظام رک جاتا ہے وہاں کی باسال نہ دیا کرو یہ حدیث بھی ان کے لیے جو بیمار ہیں ہاں جو اتنا ہی بیمار ہیں اس کے لیے ہم ایمبولینس کھڑی کر لیں گے اس کو لٹا کے قرآن سنا لیں گے مر لگیا جو قرآن سناؤں دے جو صورت یاسین یہ مردہ مر جائے آج ساریاں پنڈاں شہراں دیاں مسجداں تے نہ پڑھدے نے کاری تے بس بھئی کئی نہ ساڈے وضو کرن دا مول نہیں پیندا اے ٹھنڈ چ اینے اوکھے اوکھے قسمیں وضو کریدا ہے تے باواں ٹانگ تے آ جناب کوٹ لا آ شیروانی لا تے آ مدری لا تے آ کڑی لا تے آ پگڑی لا تے آ اینک لا اور قسمیں کئی وراں وضو کرن دا مول بھی نہیں پیندا تے مولوی صاحب کہتے اور مولوی کہتے ہیں ہم مجبور کیوں مجبور ہیں 2 گھنٹے تمہاری بیٹھ کے تقریر سن لیتے ہیں اور آپ ایک رکعت میں ان پہ رکوع نہیں سنا سکتے جو نہیں بیٹھنا بھی کھڑا ہو سکتا کرسی پہ بیٹھ کے شریعت تو کہتی ہے کرسی پہ نہیں بیٹھتا تو لیٹ کے پڑھ لے اگر ہاتھ نہیں اٹھاتا تو آنکھ کے اشارے سے پڑھ لے جب تک اس کو گائے کے گوبر اور جناب کے سرسوں کے ساگ کا فرق کا پتہ محسوس ہے اس کو نماز پڑھنی پڑے شریعت تو اتنے بیمار کو بھی معافی دیتی شریعت کہتی ہے ادھر گولی چل رہی ہے تو سب پڑھنی دیکھو نماز پڑھنے واسطے میں ایک کاری حضرات تو پہلے پڑھ رہے سی قرآن
وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہ ذرا تفسیر پڑھو۔ حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمت اللہ علیہ دنیا میں پاکستان میں بر اعظم ایشیا میں ایسا مفسر گزرا ہے عبدالسلام بھٹوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے جدید دور میں جس طرح 16 پرو میکس ماڈل موبائل ہے، اسی طرح یہ نابیالہ 2025 نابیالہ ماڈل تفسیر ہے، جس میں ایک روایت بھی تمہیں ضعیف نہیں ملے گی۔ تفسیر القرآن پڑھیں، اور مولانا عبدالسلام بھٹوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور دوسرے مفسر نے لکھا ہے کہ قرآن کو کان لگا کے غور سے سنو۔ مجھے کلمہ پڑھ کے آج بتانا ہے، ہاتھ بندے ہوں، وضو کیا ہو، وہاں زیادہ کان لگا کے قرآن سنا جاتا ہے یا یہاں سنا جاتا ہے؟ نماز والے ہاتھ کھڑے کرو، ذرا میرے پڑھے جی پاویں نہ ہاتھ کھڑے کر دو، کام بڑا ہوتا ہے۔ نماز کے ٹائم تو لوگوں کا رش کم ہو جاتا ہے۔ آپ کتنے بندے بولو، ہر مولوی اپنی تقریر کرتا، میں گل ویلے دی کرنا، پھل موسم دا ہوندا ہے۔ ہاں جی، جنے بیٹھے جاؤ پترو ادھر ویکھو، میرے منڈا ایک کہنے لگا جی تکاف تے بہنا تے میں تکاف تے موبائل چلا سکدا تے میں کہا تینوں ایڈا گڑا وجن کیڑا دیا تو تم تکاف تے بیٹھ کے موبائل چلا تو نہ بیٹھ۔ اتکاف اور موبائل یہ تو لبد بٹھا، یہ موبائل اٹھائیں اور سیدھے ہو کے بیٹھے، چلو چھوڑو ٹیبل سیدھا ہو، جلدی کر جلدی، تیرا لک ٹوٹا ہے تو ہونی تو میں کہاں کرن دیا میں بھی قرآن سنو۔ تو جو میرے وقت تین سے بیونا نہیں چاہیے، اللہ جاندہ تو کسی دے کاٹے لگنا ہوا، پھر کو تو اپنے آپ تو آتے رہے گا، کسی زندگی برباد کریں گا۔ اللہ جاندہ ہے، ٹھنڈ پہ گئی ہوں انشاءاللہ دھیان نہ پوے گا، ویکلا پتر اٹھ کے تمہیں تیری کو کسر رہ جاوے، ادھر دھیان کر میرا چاند، ادھر ویک نہ کرو دھیان کر، چھلترے تو کٹی تیز ہے، ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھوا لیو، میں بڑا کڑوا مسئلہ مٹھے انداز سے سمجھاتا ہے، آج وعدہ کرو جدو تین نمازہ مغرب دیشہ فجر مولوی کو پڑھنے جاؤ، انہوں کہنا مولوی جی تاڑا تے کامی قرآن سنانا ہے، تے ہر رکعت سانو ایک رکوع سناؤ تے ساڑا سینہ ٹھر جائے تے سانو شفا ملے۔ قرآن پڑھنا بھی شفا، قرآن سننا بھی شفا۔ آج مسجدوں میں قرآن سنائی، وہ حرم میں ہم دعا کرتے ہوتے ہیں، جب شیخ سدیس قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی قسم ہے، سنیے ذرا مدینہ تو نبی ہے، تے مدینے دی ایک عورت آؤ، نبی اپنے گھر سے جھاڑو دے رہی ہے، ساڑیاں بیویاں نوں تے کام کرنے بڑے اوکھے نہیں، اگلی پہلی رات دی جانو مجھ سے کام نہیں ہوتا، وہ بھی سویرے اٹھ کے آنا ماما میری بیگم سے کام نہیں ہوتا، بندہ پوچھے تم بیمہ کرا کے شیشے جلاؤنی ہے، تو انہوں کہے میری ماں نے پکایا، میرے پیو نے کمایا، ان تو پکائیں گی میں کماواں گا تے میرے ماں پیو کھان گے، پر پہنا سن لاؤ جڑیاں بیویاں دیاں نے ساس سہرے دی خدمت کرنا فرض نے، میں انہوں نے کہاں گا تسی بھی اب بنارسی ٹھاک حکمرانہ واقو بڑیاں تیز ہو گیاں جے، ساس سسر کی کار میں بیٹھنا فرض ہے۔ واہ 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 واہ، کیسی منطق ہے آپ کی، ساس سسر کی کار میں بیٹھنا فرض ہے، ساس سسر کے بنائے مکان میں رہنا فرض ہے، ساس سسر دیاں بنائیاں ٹوما اس ٹوم نو پاؤنا فرض ہے۔ ٹوم سمجھ دے، ٹوم نو ٹوما پاؤنیاں، بھائیو ہے بھائیو پاں میرے جوڑا جی بھائیو، بیٹھ جا، میں حیران میرا چاند میرا مکھن میری ملائی، بیٹھ کے ذرا گفتگو سن، میں بڑیاں چیزاں سمجھاؤنی آئی، بولو بھی جڑے میں مسئلے سمجھا رہے ہیں تم سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ کیسی منطق ہے؟ یہ 2025 ماڈل بہو ساس سسر کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے۔ میں کہا ساس سسر کی گاڑی لینڈ کروزر بی اے ٹی ایکس ٹی زیڈ فارچونر بی ایم ڈبلیو کورن ڈوٹی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی جی ایم سی میرکن کیا سپورٹو جونڈا سویٹ بے بیگ سناتا گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرنا فرض ہے، ساس سسر کے مکان میں رہنا فرض ہے، ساس سسر کی بنائی بڑی پہننا فرض ہے، لیکسی لہنگا یہ میجبی پہننا فرض ہے، اور ساس سسر کو ایک روٹی کھلانا فرض نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا فرض نہیں، میں کہا اللہ کرے مولوی لیٹ سے ڈگے وہ دا ٹوٹے چولا، وہ پوے منجے تے گھر تے او دی 9 لاکھ کو لنگے تے او انہوں آکھے پلیز ایکسکیوز می مجھے تھوڑا سا پانی دینا میں نے پیناڈول کھانی، وہ بہو اس کو کہے میرے پہ فرض نہیں۔ میں نے پتہ لگے نا، اور بولو یہ کیسی منطق تاڑے پنڈوں میں نے کسی نے گھڑی دیتی ہوئے
تاڑے پنڈوں کسی نے گڈی دیتی ہوئے قاری صاحب نو قاری عدنان صاحب نو گڈی دیتی ہوئے کسی توجہ پنڈا نے تو ہی تو صرف ایمبولینس بھی نہیں جے دیندے گڈی تے دور دی گل ہے توجہ کرو گڈی دیتی ہوئے قاری عدنان صاحب نو قاری عادل صاحب نو اور جناب اس گاڑی پہ بیٹھ کے یہ جائیں ستیانے تو رستے چ کتی چاک آوے بتی تو پہلے میرے بھائی الطاف صاحب ان کو پاس کھڑے ہوں ایک بندہ کھڑا ہو کہے جی السلام علیکم اگر تو وہ یار یہ بچوں کو چپ کراؤ کیڑے بچے کو ادھر جاؤ پچھلے آنے لے آؤ کھچ کے لے آؤ انہوں نے اندر یا باہر میں پجاؤ نال پوچھ کے انہوں نے گھڑتی کنے دیتی ہے یہ بےحد ہے گھڑتیاں تو بھی سیانے جاندے ہیں چنگے بندے تو گھڑتی دعایا کرو تاکہ جناب اللہ رسول دی گل دھیان نہ سنن گھڑتیاں دا بڑا اثر ہوندا جے نیک بندے تو گھڑتی دعایا کرو توجہ میرے ول ذرا گل بڑی وڈی سمجھا رہا ہے کسے بندے نے گڈی دتی ہوئے تے گڈی جناب لے کے بندہ جا رہا ہے تے اگے گڈی دین والا کھڑا ہوئے نسلی بندہ ہویا قاری عدنان انہیں گڈی کھلار لینی انہاں آکھنا واٹ از دس ما ہاذہ یہ کی ہے تسی ایتھے کھڑے انہیں کہنا واٹ یو ہیلپ کوئی میری مدد دی لوڑ ہے انہیں کہنا جی ہے کدھر چلے جو انہیں کہنا میں فیصلہ بات چل رہا ہے انہیں کہنا آؤ جی پوو جیتے نسلی ہوئے تے کہن گے پوو میں چھاتے پہنا تجھی ویچ پوو میں تنو چھڑ کے آنا ہی تے جے کہن میرے کول ٹائم نہیں انہاں نے گڈی پھڑا تینوں اسی گڈی لے کے دتی تو سانو فیصلہ بات نہیں چلتا وہ ایمان سے بتاؤ اگر یہ گاڑی والا ادھر نہ چھوڑ کے آئے بتاؤ نہ چھوڑ کے آئے وہ گاڑی واپس لے لے میں ان پہووں سے کہوں گا دادی جتنے یہ دوست احباب ہیں یہ پیر چھوڑے میری طرف توجہ رکھے جتنا مجمع ہے میں ان پہووں کو کہوں گا کہ خدا کے لیے بڑے قیمتی لفظ ہیں میری بہنوں مولویوں ڈیجیٹل مولوی سن کے یہ فیس بک کی مولوی سن کے تم کہتی ہو کہ ساس سسر کی خدمت کرنا فرض نہیں چلو میں مانا منٹ کی منٹ آپ کی بات مان لوں نہیں فرض چلو اتنا تو مان لو کہ ان کا احسان ہے تم پہ کہ گاڑی دی زیور دیا مکان بنا کے دیا اتنا خوبصورت اس کے عوض میں ایک روٹی نہیں کھلا سکتی جس ساس سسر نے پیٹ کٹ کے کھلایا بابا جی ابراہیم دا پتر کہندے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی حضرت نو تانگ ایسی ملنے نو باپ دی گھر آئے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئیا ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیا پر آندیے اس نو جس دے دل دی صفائیا کہندے تے پوستی آئی سی رنگ ٹانکی میں دا کہندی رنگی ہنا تھی داڑی نام ابراہیم سی شوقو پیاروں تانو کہندے سلام سی جگاٹھنی چنگی تیری کوئی کل سمجھائیا ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیا پر آندیے اس نو جس دے دل دی صفائیا کہندے ہستی آئی سی روٹی پانی میں نہیں پوچھیا پر کہہ گئے نہیں گھر بڑا سونا چگاڑ چنگی نہیں تیرا واسطے بدلی ہوئے سنو ساڈا دین ابراہیم اور رسول کنو کہندے نے جدا ہر لفظ شریعت ہوئے جدا ہر فعل شریعت ہوئے ہر نبی رسول نہیں ہوندا پر ہر رسول نبی بھی ہوندا تے رسول نبی صرف اپنی قوم واسطے آوندا ہے انہاں دی اصلاح واسطے رسول آوندا ہے حاکم وقت دے سامنے اللہ دا نظام پیش کرنے واسطے قوم دے سامنے اللہ دا نظام پیش کرنے واسطے اللہ دا نظم قائم کرنے واسطے سنیے ذرا دھیان دے نال اساں جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے وہ نبی بھی ہے رسول بھی ہے تے سید المرسلین بھی ہے میرے نبی دا نظام منو کملی والے دا شان منو اگر ساس سورے دی خدمت کرنا فرض نہ ہوندا تے بابا جی ابراہیم کدی نہ کہندے یہ گھر چ رکھن دے قابل نہیں ان شکری عورت تے اسماعیل کدی کر دینا کہ باپ دے کہندے میں کیویں کڈاں اشارہ ہی سمجھ گئے کہندے نے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی حضرت نو تاں ایسی ملنے نو باپ
آپ دی میرے جتنے مسلمان بھائی بیٹھے جے بابا جی کہندے نے جانی بدبختے ہوتے ابو ہمارے سی قاری عبدالمتین شاکر صاحب اور شہید صاحب جتنے دوست بات سن رہے نے میرے بھائی جان سائی وال تو آئے نے قاری صاحب اللہ عمر جو برکت فرمائے توجہ کرے آجے بڑا قیمتی جملہ ہے کہندے جانی بدبختے ہوتے ابو ہمارے سی اگ چھلانگ لاگے رب دے پیارے سی میری گردن تے چھری رکھی نال دنائیاں ماپیاں دی خوشبو اللہ بکری بنائیاں بابا جی کہندے نے کروں نکل جاؤ جڑی میرے باپ دی خدمت نہیں کر سکتی منو کار نہیں رکھ سکتا نہیں پہنا گل سن لا تم ہی دھیان نال اوے جدوں تیری بیوی پترا کہے میرا چان کہ میں تیرے ماں پیاں نوں روٹی نہیں کھوا سکتی انہوں کہنا یو آر رائٹ بالکل ٹھیک ہے پر میری ماں نے مینوں 5 کھوائیاں وجودیاں 1500 مہینے دیاں 1800 سال دیاں 36,000 روٹیاں 20 سالاں دیاں 2 کلو نبی والا سن لو پایا دودھ روز پیایا 8 کلو مہینے دا 2 کلو کھیر والا 10 کلو مہینے دا 12 10 120 3 من سال دا 60 من دودھ 20 سالاں دا میری ماں نے پکایا میرے پیو نے کمایا میری ماں نے پکائیاں تے میں کھائیاں آپاں اینا کریے 36,000 روٹیاں واپس کریے 60 من دودھ واپس کریے آپاں وکھرے ہو جاؤں گے ایک روٹی بھی وعد نہیں کھلانی اللہ دی قسم اٹھانا ہے کئی ماواں 3 روٹیاں کھا کے بہت ہو جاندی ہیں کئی 9 دیہاتیاں 5 کھا کے بہت ہو جاندی ہیں کئی 10,000 کھا کے بہت ہوندی ہیں کوئی 1000 کھا کے ناصر مدنی 5 برات 3 پینا میرے باپ نے 9 دیہاتی ایک روٹی بھی نہیں کھاتی تے قبران چلے گئے ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی بیڑے بیٹھے ماں ہوندی سی رات براتے آ جائیے دے تتی روٹی تیار ہوندی سی تتی روٹی تیار ہوندی سی بیڑے بیٹھے ماں ہوندی سی میرے منہ چے گل ہوندی سی اوتھے لوکو ہاں ہوندی سی ساڈی ہاں وچ ہاں ہوندی سی بیڑے بیٹھے ماں ہوندی سی ساڈے گھر وچ چھاں ہوندی سی بیڑے بیٹھے ماں ہوندی سی بہت یاد آتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے یہ جتنی آنکھیں رو رہی ہیں ساتھی ہل رہے اتنی توجہ سے گفتگو سن رہے دل خوش کر دیا آپ لوگوں نے میں جملہ کہاں گا سنیا جے نبی اپنی بیوی نو کہنا ہے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں بڑا قیمتی جملہ ہے عزیزان من اپنے اندر ایمان بناؤ اپنا ایمان بناؤ اپنے اندر معاملات سیدھے کر لو سنیے ذرا دھیان دینا میں لفظ سمجھاواں گا میرے نبی فرماتے نے لوگوں ذرا توجہ میرے وال اپنے ماں باپ دی عزت کرنی ہے قرآن کہتا اللہ رسول تو بعد اگر کسی دی عزت کرنی تے ماں باپ اپنی عادتاں اچھیاں بنا لو حضرت امام ذابی رحمت اللہ علیہ کہتے نے عادتاں اچھیاں ہون تے بندے دیاں تذکرے امام ذابی
بھی لے آتے ہیں تاریخ اسلام چ لکھتے ہیں علامہ النبلاء بھی لکھے امام دابی وہ امام دابی کہتے ہیں ایک بندے دی عادت بڑی چنگی جویں کئی بندیاں دی عادتاں ٹرالی چو گنے کھچ کے چوپنا کئی بندیاں دی عادتاں نے چوری دے پٹے وڈ کے لے آنا کئی دی عادتاں نے جناب والا سن لو جیلی نوٹ چلاونا کئی دی عادتاں ہوندیاں نے موبائل تے لوکاں نوں لٹنا ٹھگیاں مارنا پر آوے عادت کڈی چنگی امام صاحب اپنی کتاب جو واقعہ لے آئے کہندے نے اس بندے نوں کسے گال کڈنی تے انہیں اگوں آکھنا کوئی گل نہیں چند دن لنگنے انہیں آکھنا آنا جی FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ انہیں کوئی تھانے درخواست نہیں دیتی انہیں ساڑھے بیلیاں نو شکایت نہیں لائی انہیں ساڑھے سندیاں نو شکایت نہیں لائی انہیں اپنے انو نال لے کے ساڑھے تے حملہ بھی نہیں کیتا یا لگتا انہیں اللہ نو شکایت لاتی ہے امام دا بھی لکھتے پہنے